اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور وہ کہیں گے کیا جب ہم گم ہو گئے زمین میں، انا لفی خلق جدید، کیا بے شک ہماری نئے سرے سے پیدائش ہوگی، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات کا ہی انکار کرنے والے ہیں۔ قل فرما دیجئے یتوفاکم ملک الموت، تمہاری جانیں نکالتا ہے موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو تم پہ مقرر کر دیا گیا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ ولو تری اذ المجرمون، اور اگر آپ دیکھیں جب مجرم ناکسو رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند رب، اپنے رب کے پاس، رب کے سامنے، ربنا ابصرنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، پس ہمیں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ مشرکین کا عقیدہ ہے کہ جب فوت ہو گئے تو دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، بھائی یہی زندگی ہے، جتنی عیش کرنی ہے تو کر لو، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی زندہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے، جس کا آخرت پہ یقین نہیں، وہ چاہے مسلمان کہلائے، اپنے آپ کو جو مرضی کہلائے، وہ مسلمان نہیں ہوگا، اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے عقائد میں سے ایک عقیدے کا انکار کر دیا۔ اگر مسلمان بھی یہی کہے آج ہاں مٹھا اگلا کس ڈٹھا، گویا کہ وہ بھی مرنے کے بعد آخرت کا، میدان حشر کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بس یہی کچھ ہے، یہاں جو کرنا ہے کر لو۔ مشرکین کہتے ہیں جب ہم زمین میں گل گئے، سڑ گئے، ہڈیاں بن گئی، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، ہمارا کچھ نہیں بچے گا، مٹی مٹی ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہماری نئے سرے سے پیدائش ہوگی؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ ہاں، جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ ہی پیدا کر سکتا ہے، اسے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ تو اپنے رب سے ملنا ہی نہیں چاہتے، اسی ملاقات کا انکار کرنے والے۔ موت کا فرشتہ تمہاری جانیں نکالتا ہے جو تم پہ مقرر کر دیا گیا۔ یہاں ایک فرشتے کا ذکر ہے، جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتوں کا ایک پوری جماعت آتی ہے، 2 3 5 7 9 10 11 12 جتنے مقرر کیے ہوں گے، جان ملک الموت نکالتے ہیں۔ جان نکلتے ہی وہاں جہنم والے فرشتے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جنت والے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر روح جنتی ہے تو جنت والے فرشتے اس روح کو اٹھا کے فوراً لے جاتے ہیں، وہ روح نکالتا ہے اور ان کے سپرد کر دیتا ہے کہ لے جاؤ، وہ لے کے جاتے ہیں۔ فرشتہ جان قبض کر کے روح ان کے قبضے میں کر دیتا ہے، ان کے سپرد کر دیتا ہے کہ اب لے جاؤ آسمان کی طرف۔ اس کا مطلب فرشتے اور بھی ساتھ ہوتے ہیں، اکیلا ملک الموت نہیں ہوتا، باقی فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت سے گزارش کریں گے، درخواست کریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے ہمارا رب ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھ لی، مشاہدہ کر لیا، ہم نے سن بھی لیا جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے،
ہر چیز ہمارے سامنے. فرجعنا، پس ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے. نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے. پہلے تو ہم گمراہ رہے، تیری نافرمانی میں رہے، اب وہ عمل نہیں کریں گے، تیرے پسندیدہ عمل ہی کریں گے. ہم ایک دفعہ بھیج دیں. انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ نہیں، جو تیرا وعدہ تھا وہ تو سچا تھا. اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آپ کو جو مہلت دی تھی نا وہی کافی ہے. آپ کے پاس ڈرانے والے آئے تھے، وہ کہیں گے اللہ آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، تو پھر اب آپ کو مہلت کس چیز کی؟ آپ نے اس وقت مانا نہیں، قبول کیا نہیں، مذاق کرتے رہے. اب اس کا مزہ چکھو. فادخلوا، داخل ہو جاؤ جہنم میں، ہمیشہ وہیں رہنا، وہی آپ کا ٹھکانہ ہے. وہاں پھر اللہ رب العزت ان کی درخواست کو قبول نہیں کرے گا. وہاں رونا پیٹنا چلانا وہ کسی کام نہیں آئے گا. جو یہاں کر کے جائے گا وہی اس کا وہاں بدلہ ملے گا. جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح مسلمان بن کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت